ہوسیہ نبی کی کتاب۔ ہوسیہ شمالی سلطنت اسرائیل میں رہتا تھا، جس کو وہ بعض اوقات افرایم یا یعقوب کہتا ہے۔ یہ ان کے جنوبی سلطنت یہودا سے الگ ہونے کے تقریباً 200 سال بعد کی بات ہے۔ پہلے سلاطین کی کہانی یاد کریں۔ ہوسیہ کو اسرائیل کے ایک نہایت شریر بادشاہ یربعام دوم کے دور حکومت میں خدا کی طرف سے کلام کرنے کے لیے بلایا گیا۔ قوم انتشار کی طرف جا رہی تھی اور 722ویں سال میں بہت بڑی اسوری سلطنت نے حملہ کر کے اسرائیل کو تباہ کر دیا۔ ایک دفعہ پھر دوسرے سلاطین میں کہانی دیکھیں۔ اور ہوسیہ نے یہ سب آتے دیکھا تھا۔ کتاب اس کی 25 سالہ منادی اور تحریر کا مجموعہ ہے۔ یہ تقریباً ساری کی ساری شاعری ہے اور اس پورے مجموعے کو 3 اہم حصوں پر مشتمل تشکیل دیا گیا ہے۔ آئیے اندر چلیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ کہانی کا ابتدائی حصہ جمر نامی عورت سے ہوسیہ کی شادی ٹوٹنے کے متعلق ہے، جو زناکار عورت تھی۔ اب یہ پوری طرح واضح نہیں کہ جمر شادی سے پہلے غیر مردوں کے ساتھ سوتی تھی یا بعد میں، لیکن ان دونوں کے 3 بچے تھے اور ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ خدا ہوسیہ سے کہتا ہے کہ جمر کی بے وفائی کے باوجود اس کو تلاش کرے، اس کے عاشقوں کو افزانہ ادا کرے اور اس کے ساتھ پھر سے محبت اور وفاداری سے پیش آئے۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ یہ سب کچھ، ٹوٹی اور بحال شدہ شادی، بچے، یہ سب ایک پیشین گوئی کی علامت ہے جو اسرائیل کے ساتھ خدا کے تعلق کی کہانی بیان کرتی ہے۔ خدا اسرائیل کے لیے ایک وفادار شوہر کی طرح تھا۔ وہ انہیں غلامی سے نکال لایا تھا۔ وہ ان کو کوہ سینا پر لایا تھا، جہاں اس نے ان کے ساتھ ایک عہد باندھا۔ اس نے ان سے صرف وفادار رہنے کو کہا تھا، لیکن پھر وہ اسرائیل کو ملک موعودہ میں لایا اور انہوں نے وہ ساری فراوانی حاصل کی جو اس نے ان کو بخشی، اور انہوں نے وہ کنعانی دیوتا بال کی پوجا کے لیے وقف کر دی۔ اور اس طرح خدا کے پاس اسرائیل کے ساتھ عہد ختم کرنے اور طلاق دینے کی جائز وجہ تھی، اور وہ ایسا کرنے کا سوچتا ہے، لیکن اس کی بجائے وہ کہتا ہے کہ وہ دوبارہ اسرائیل کو تلاش کرے گا اور ان کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرے گا۔ اور وہ فرماتا ہے کہ کیوں؟ یہ خالصتاً اس کی محبت، شفقت اور وفاداری کی وجہ سے ہے۔ تب ہوسیہ وضاحت کرتا ہے کہ ان سب کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی بغاوت کے نتائج جلد غیر قوموں کے ہاتھوں اسرائیل کی شکست اور جلا وطنی کی صورت میں نکلیں گے، لیکن مستقبل میں بحالی کی امید ہے۔ ایک دن اسرائیلی پھر سے توبہ کریں گے اور اپنے خدا کی پرستش کریں گے، اور ہوسیہ کہتا ہے وہ ان پر داؤد کی نسل سے ایک نیا مسیح بادشاہ مقرر کرے گا جو خدا کی برکت لائے گا۔ اور اس طرح یہ افتتاحی حصہ کتاب کے تمام اہم خیالات متعارف کراتا ہے۔ اسرائیل نے بغاوت کی ہے اور خدا سنگین نتائج لائے گا، لیکن خدا کی محبت اور رحمت اسرائیل کے گناہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اس طرح کتاب کے باقی حصوں میں ہوسیہ کی شاعری ان موضوعات کو مزید گہرائی میں بیان کرتی ہے۔ اسرائیل کے لیے اس کے الزامات اور انتباہات کے 2 مجموعے ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کا اختتام خدا کی رحمت اور مستقبل کی امید کے متعلق امید بھری نظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا ابواب 4-10 میں ہوسیہ اسرائیل کی بے وفائی کے اسباب اور اثرات دریافت کرتا ہے۔ وہ متعدد بار کہتا ہے کہ اسرائیل کے پاس خدا کے بارے میں تمام علم یا سمجھ کی کمی ہے۔ عبرانی میں جاننا کے لیے لفظ یادہ ہے، جو عقلی سرگرمی سے بڑھ کر ہے۔ یہ ذاتی تعلقاتی علم کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ کسی کو صرف جاننے اور حقیقتاً کسی کے متعلق جاننے میں فرق بیان کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اسرائیل اسے اس طرح ایک تعلق میں جانے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی محبت کا تجربہ کریں اور ایسا علم حاصل کریں جو ان کے دلوں اور زندگیوں کو بدل دے، تاکہ وہ بدلے میں اس سے پیار کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہوسیہ اسرائیل کی عبادتی ریاکاری کو بار بار بے نقاب کر رہا ہے۔ وہ مسلسل دکھا رہا ہے کہ وہ کس طرح 10 احکام کو توڑ رہے ہیں۔ وہ اپنی برادریوں میں کس طرح سنگین ناانصافی کی اجازت دے رہے ہیں، اور پھر اپنے مقدس مقامات پر جا کر خدا کو ایسے قربانیاں چڑھاتے ہیں جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے، نہ صرف ان کی ریاکاری کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ وہ غیر معبودوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے کئی بار بیت ایل اور جلجال کے شہروں میں بال کی قربان گاہوں کا ذکر کیا ہے، اور نہ صرف انہوں نے غیر معبودوں کی اطاعت کر لی ہے، ہوسیہ بار بار اسرائیل پر مصر اور اسور کے ساتھ سیاسی اتحاد پر بھروسہ کرنے کا الزام بھی لگاتا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے وہ ان قوموں کی طرح بننا اور صرف فوجی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں۔
اور خدا فرماتا ہے یہ سب کچھ ان کے سروں کو کچلنے والا ہے، کیونکہ زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ اسور ان پر چڑھائی کرے گا اور ان کے ملک کو اجاڑ دے گا۔ انتباہ کے اس دوسرے حصے میں ہوسیہ یہ دکھانے کے لیے اسرائیلی تاریخ کا سبق دیتا ہے کہ یہ خاندان کس طرح شروع ہی سے بے وفا رہا ہے۔ وہ بزرگ یعقوب کے جھوٹ اور غداری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پیدائش 27 اور 28 کو یاد کریں۔ وہ بیابان میں اسرائیل کی بغاوت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گنتی کی کتاب یاد کریں۔ وہ شریر بادشاہ ساؤل کی تقرری کی طرف اشارہ کرتا ہے جو لوگوں کو گناہ اور تباہی کی طرف لے گیا۔ پہلے سیموئیل کی کہانیوں کو یاد کریں۔ یہ سب ہوسیہ کے کہنے کا طریقہ ہے کہ اس خاندان میں کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی، تو ہوسیہ کو کیا امید ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں باب 3 سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بچانے اور بحال کرنے کے لیے کچھ کرنے والا ہے۔ یہ 2 اختتامی ابواب یہی کچھ بیان کرتے ہیں۔ باب 11 خوبصورت ہے۔ نظم میں خدا کو ایک پیار کرنے والے باپ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس نے اپنے بیٹے اسرائیل کی پرورش کی اور پھر اس کو سب کچھ دیا۔ لیکن بیٹا بڑا ہوا اور باپ کی فیاضی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوت کی اور باپ سے پھر گیا، اور اس طرح ایک نظم میں خدا دکھی ہے۔ ایک لمحے تو وہ غصے میں ہے اور وہ فطری طور پر کہتا ہے کہ اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، لیکن اگلے لمحے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی رحمت اور شفقت آڑے آتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے افرایم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت معجزن ہے۔ اور اس طرح جب کہ خدا نے اسرائیل کو اسور کے ہاتھوں فتح ہونے اور نتیجہ بھگتنے کی اجازت دی، یہ خدا کی آخری بات نہیں ہے، پھر بھی امید ہے، اور آخری باب اسی کے بارے میں ہے۔ ہوسیہ اسرائیل سے کہتا ہے توبہ کرو اور اپنے خدا کی طرف رجوع کرو، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ ایک دن وہ ان کی برگشتگی کا چارہ کرے گا اور ان سے محبت رکھے گا۔ خدا اس نئے شفا یافتہ اسرائیل کو سرسبز درخت قرار دیتا ہے جس کی جڑیں گہری اور شاخیں پھیلی ہوں گی، اور وہ ساری قوموں کو سایہ اور پھل دے گا۔ یہ ابراہیم کے ساتھ خدا کے وعدے کی تصویر ہے کہ اسرائیل قوموں کے لیے برکت بنے گا، اور خدا فرماتا ہے کہ یہ اگر کبھی ہونے والا ہے تو یہ ٹوٹے تعلقات کو بحال کرنے اور انسان کے گناہ آلود خود غرض دل کو شفا بخشنے کے لیے خدا کے فضل اور اس کی شفا بخش قدرت کا تقاضا کرتا ہے، تاکہ خدا کے لوگ اس کی محبت پا سکیں اور بدلے میں اس سے محبت کر سکیں۔ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ایسا کرے گا۔ اب یہ نظم ختم ہونے کے بعد ہمیں کتاب کے آخری الفاظ ملتے ہیں۔ وہ ایک منسلک نوٹ کی طرح ہیں۔ وہ غالباً اس مصنف کی طرف سے ہیں جس نے ہوسیہ کی شاعری جمع کی تھی اور اب ایک لمحے کے لیے خود قارئین سے بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے، دانشمند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے؟ بالفاظ دیگر ہوسیہ کی نظم، خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔ لہٰذا مصنف چاہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ جنوبی اسرائیل کے لیے ہوسیہ کی قدیم شاعری ماضی میں بند نہیں ہوئی۔ یہ خدا کے کردار اور مقاصد اور انسانی فطرت کے متعلق گہرے حقائق کو منکشف کرتی ہے، اور جب کہ خدا انسان کی برائی کو عدالت میں لاتا ہے، اس کا حتمی مقصد، اس کا ارادہ اپنے لوگوں کو شفا اور نجات دینا ہے، اور ہوسیہ کی کتاب انہی سب کے متعلق ہے۔